السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا مضمون اردو اور سبق ہمارا ہے 25واں سبق پہلی ہندوستانی خیلہ باز خاتون۔ اس سبق کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ اس سبق میں ہم لوگ پہلی ہندوستانی خیلہ باز جن کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کلپنا چاولہ، ان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے یہاں پر سبق شروع کرنے سے پہلے پہلی بات دی گئی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کتاب میں بھی دیکھنا ہے اور یہاں پر جو ویڈیو بتایا جا رہا ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے سابق صدر اے پی جے عبد الکلام نے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، جس کا فل فارم ہے ناسا، وہاں پر لگی ہوئی ایک تصویر دیکھی جس میں ٹیپو سلطان کی فوج کو انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر اے پی جے عبد الکلام کی تصویر بھی ہے اور ٹیپو سلطان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے جو آگے کی جو ایک تصویر بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو، وہاں پر چند راکٹ بھی جو ہے تو پرواز کر رہے ہیں۔ تو اے پی جے عبد الکلام کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ہندوستانی راکٹ کے ارتقاء کو ٹیپو سلطان کے 18ویں صدی کے خواب کی تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جنگوں میں راکٹ کا استعمال 18ویں صدی میں ٹیپو سلطان نے کیا تھا، ہے نا۔ ابھی جو صدی چل رہی ہے وہ 21ویں صدی ہے اور 18ویں صدی یہاں سے 3 صدی پہلے کی بات چل رہی ہے۔ ایک صدی میں 100 سال ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ٹیپو سلطان کا جو جنگ کا منظر ہے، ٹیپو سلطان کی تصویر ہے اور لڑائی ہو رہی ہے جس میں راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت جو راکٹ کا استعمال ہوا تھا اس کا ارتقاء، اس کی شروعات جو ہے تو ٹیپو سلطان نے کر دی تھی۔ راکٹ میں بیٹھ کر خلا میں جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان میں کچھ خلا بازوں کے آپ کو نام بھی بتانا ہے۔ اس سبق میں ہم کلپنا چاولہ کے خلا باز بننے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جو ہندوستان کی پہلی خلا باز خاتون تھی۔ سبق میں بتایا گیا ہے کہ انسان میں کچھ پانے کی اگر خواہش ہو تو اس میں ہمت و حوصلہ اور مستقل مزاجی ہو تو ضرور اپنی منزل کو وہ پا لیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کی طرف مین بڑھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ زمین اس کائنات میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمین پر کئی سیارے ہیں، جس میں سے کائنات میں کئی سیارے ہیں جس میں سے زمین بھی جو ہے تو ایک سیارہ ہے، جس پر زندگی کی نشو و نما کے سارے سامان موجود ہیں۔ سائنس نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے اور اسے سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نئی چیزوں کی کھوج اور طرح طرح کی ایجادات نے ہماری بہت سی مشکلات دور کر دی ہیں اور زندگی گزارنے کو آسان بنا دیا ہے۔ زمین کے بعد سائنس کی ترقی نے آسمان کا رخ کیا اور خلا میں پروازوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خلا میں جانے کے لیے جس راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ زمین کے اوپر 60 کلومیٹر تک ہوا موجود ہوتی ہے، لیکن تقریباً 350 کلومیٹر کے بعد اس کی حد ختم ہو جاتی ہے نا۔ اس کی حد جو ہے تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دور دور تک خلا ہے جہاں نہ آواز ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے۔ روس نے 1957 میں اپنا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیج کر خلائی پرواز کی ابتدا کی۔ آپ لوگوں کے سامنے
रूस जो मुल्क है उसका नक्शा दिया गया है। इस मुल्क ने 1957 में अपना खिलाई जहाज जो है तो यहाँ पर भेजा और खिलाई प्रवास की उसने शुरुआत की। फिर उसके बाद लाइका नामी कुतिया खिला में भेजी गई। कुतिया जो होती है उसको भी भेजा गया। अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खिला में रवाना किए। अमेरिका का आप लोगों को नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। अमेरिका भी एक मुल्क है, रूस भी एक मुल्क है, तो इन लोगों ने पहले कोशिश की इस बात की। गोया ये इंसानों को खिला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। जानवरों को इसलिए भेजा जा रहा था कि अगर कुछ नुकसान होता है तो हो जाए, इंसानी जिंदगी को खतरे में डाला नहीं जा सकता था। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के जरिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, ऊपर दी गई है तस्वीर। इन्होंने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा, यानी अपोलो 11 इस सैयारे की मदद से, मसनूई सैयारे रॉकेट की मदद से वहां वो गए और वहां पर उन्होंने कदम रखा चांद के ऊपर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोगों को याद रखना है नाम। इनके साथ 2 खिलाबाज और भी थे, और 2 लोग भी थे उनके साथ, और ये तीनों मिलकर वहां पर गए थे। जो खिलाई तहकीक का जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था वो जारी था, और हमारा मुल्क भी जो है तो इसमें शामिल था। हैदराबाद के राकेश शर्मा है ना, पहले हिंदुस्तानी खिलाबाज हैं, यानी खिला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाबाज हैं ये, जो आसमान के ऊपर के हिस्से में गए। उनके खिला में पहुंचने पर उस वक्त की जो वजीर आज़म थी हमारी, इंदिरा गांधी, राकेश शर्मा भी आपको नज़र आ रहे हैं, इंदिरा गांधी भी नज़र आ रही हैं, तो इंदिरा गांधी ने इनसे राब्ता कायम किया था और इनसे पूछा था कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है। तो इसके जवाब में राकेश शर्मा ने अल्लामा इकबाल का ये मशहूर मिसरा दोहराया था, यानी शेर की एक कड़ी दोहराई थी, बोली थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उन्होंने वहां से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उस वक्त की जो वजीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनसे पूछा था कि हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है। रियासत हरियाणा की जो करनौल शहर था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हरियाणा जो रियासत है वो कहाँ पर है, तो वहाँ पर एक शहर था करनौल, उसकी वहाँ पर रहने वाली कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खिलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। वो 1 जुलाई 1961 को एक मुतवस्सित ख़ानदान में, यानी कि ना तो गरीब ना तो बहुत अमीर ख़ानदान में पैदा हुई। इनके वालिद बनवारी लाल चावला के जो वालिद साहब थे वो एक छोटे व्यापारी हैं, और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी छोटी बेटी थी, आम सी दिखाई देने वाली, सौली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की थी और इरादे की मजबूत थी। इन्हें बचपन ही से मुताल्ले का शौक़ था, यानी पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था, किताबें पढ़ती थी, अखबारात पढ़ा करती थी, और मौसीकी से दिलचस्पी थी। मौसीकी यानी म्यूज़िक भी वो सुना करती थी। इन्हें अपने सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी बहुत पसंद था। जिस तरीके से आप लोग गार्डन में जाते हैं, घूमते हैं, उसी तरीके से इन्हें भी जो है तो गार्डन में जाना, बाग में जाना अपनी सहेलियों के साथ बहुत पसंद था।
اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کلپنا چاولہ نے کہاں کہاں پر تعلیم حاصل کی۔ کلپنا نے کرنال بال نکیتن اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، جیسا کہ آپ لوگوں کو تصویر میں بتایا گیا ہے کہ کرنال بال نکیتن اسکول کی تصویر ہے یہ۔ پھر 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج جو چندی گڑھ میں ہے، وہاں سے انہوں نے ایروناٹک انجینئرنگ میں گریجویشن کیا۔ تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پنجاب انجینئرنگ کالج۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلی گئیں۔ وہاں انہوں نے ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کیا۔ ٹیکساس یونیورسٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی مضمون میں کولوریڈو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ کلپنا چاولہ نے اپنے تربیت دینے والے شخص سے شادی کر کے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی۔ تو یہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے ان کے 4 جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ تمام یہاں پر تصاویر میں دیے گئے ہیں۔ اب 1988 میں کلپنا چاولہ امریکہ کے خلائی تحقیقی مرکز ناسا سے وابستہ ہوئی۔ یہاں پر آپ لوگ خلائی تحقیقی مرکز ناسا جو امریکہ میں ہے اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں صدر بنی اور تحقیقاتی سائنسداں کے طور پر وہاں پر انہوں نے کام کیا گیا، انہیں چنا گیا۔ ان کے تحقیقاتی کام جو ہے تو بہت اچھے تھے۔ اس سے متاثر ہو کر ناسا نے انہیں خلائی سفر کے لیے منتخب کر لیا اور 1997 میں پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل، ناسا بلڈنگ کے بازو میں آپ لوگوں کو اسپیس شٹل دکھائی دے رہا ہے، اس کے ذریعے انہیں خلا میں جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے زمین کے گرد 252 چکر لگائے اور 65 لاکھ میل کا سفر کیا۔ اسی طرح انہوں نے خلا میں 376 گھنٹے اور 34 منٹ گزارے، ہے نا۔ انہیں خلا میں جانے کا موقع ملا تو وہ اتنے ٹائم جو ہے تو خلا میں وہاں پر وہ گئے تھے، موجود تھے۔ اب دوسرے سفر کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے کلپنا چاولہ سے بات چیت کرتے ہوئے جب انہیں اقبال کا یہ مصرع یاد دلایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو کلپنا چاولہ نے کہا تھا، ہاں میں نے بھی یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ کلپنا نے اس سفر کے متعلق اپنے خیالات ان الفاظ میں بیان کیے تھے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کس ملک اور کس نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ خلائی تحقیقات انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ میں نے خلا میں یہی عزم کیا تھا کہ مجھے اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ضرور کروں گی، یہ جو ہے تو انہوں نے وہاں پر کہا تھا۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے خلا میں گئی۔ امریکی خلائی شٹل کولمبیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس میں بیٹھ کر وہ گئی۔ ان کے ساتھ دیگر 6 خلا باز بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے ان کے ساتھ، جن میں ایک امریکی خاتون لوریل بھی تھیں۔ ناسا کی جانب سے خلا بازوں کو اس سفر میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا گیا تھا، اجازت دی گئی تھی۔ کلپنا نے اپنے ساتھ وہ ٹی شرٹ لے گئی تھی جو ان کے اسکول یونیفارم کا حصہ تھا، اور وہ قمیض بھی جس پر ان کے انجینئرنگ کالج کا مونوگرام تھا۔ ان کے پاس 2 چھوٹے میڈل بھی تھے۔ خلا میں 16 دن رکنے کے اور 80 سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد وہ زمین کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ان کا شٹل 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس حادثے میں 7 خلا بازوں کی موت واقع ہو گئی، ہے نا۔ دوسری مرتبہ جب وہ گئی تھی کولمبیا شٹل کے ذریعے اسپیس میں،
تو وہاں پر انہوں نے تجربات بھی کیے اور وہاں پر وہ کچھ دن رکے بھی، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو ایک حادثے میں جو ہے تو ان کا شٹل جو ہے تو حادثے کا شکار ہو گیا، اور جتنے بھی خلا باز اس میں موجود تھے تمام لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ کلپنا چاولہ کو ان کی موت کے بعد ناسا کی جانب سے، جو ناسا امریکہ کا ادارہ تھا جیسا کہ تصاویر میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، اس کی جانب سے کئی اعزازات دیے گئے، انعامات دیے گئے موت کے بعد، اور یعنی ان کے لیے جو ہے تو جیسے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں پدم شری، پدم بھوشن، الگ الگ اعزازات ہوتے ہیں، ویسے بھی امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، تو ان سے انہیں نوازا گیا۔ حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں نے بھی جو ہے تو ان کی یاد میں کئی کام انجام دیے، ان کی یاد میں طلبہ کے لیے وظائف جاری کیے، کئی اسکیمیں لائے جس سے طلبہ کو فائدہ ہو، لڑکیوں کو فائدہ ہو، اور 12 ستمبر 2000 کو چھوڑے گئے بھارت کے ایک مصنوعی سیارے کو کلپنا ایک کا نام دیا گیا۔ دیکھیے یہاں پر کلپنا ایک کی تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ مصنوعی سیارہ ہے، تو اسے جو ہے تو چھوڑا گیا خلا میں، تو اس کا نام کلپنا ایک دیا گیا، کلپنا 1۔ کلپنا چاولہ کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستانی لڑکیاں ناسا کے ذریعے تربیت حاصل کرے، یعنی امریکہ کے اس ادارے میں جائے اور وہاں پر خلا میں خلا باز بننے کے لیے جو ہے تو تعلیم حاصل کرے، یہ کلپنا چاولہ چاہتی تھی۔ ان کی یہ کوشش تھی، اس کے لیے جو ہے تو 1996 سے ہر سال بھارت کی 2 لڑکیوں کو تربیت حاصل کرنے کی وہاں پر اجازت دے دی گئی۔ کلپنا چاولہ کا سپنا تھا، اس لیے اس سپنے کو اس ادارے نے پورا کیا، اور بھارت کے 2 لڑکیاں ہر سال وہاں پر تربیت حاصل کرتی ہے۔ اپنے اسکول کی تعلیم کے زمانے میں چاند ستاروں کے چارٹ بنانا اور ڈرائنگ کے پیریڈ میں جہازوں کی تصویریں بنانا کلپنا چاولہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا، یعنی شوق تھا۔ کبھی جہازوں کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی سائیکل تیز تیز دوڑاتی اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے آسمان کی سیر کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا، اور ان کا یہ قول سچ ثابت ہوا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی، ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں خلائی مشن کے لیے، یعنی خلائی مقصد کے لیے بنی ہوں، خلا میں اڑنے کے لیے بنی ہوں، خلا میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بنی ہوں، اور میں جب مروں گی تو وہیں پر مروں گی، اور ان کی یہ بات جو ہے تو سچ ثابت ہو گئی۔ انہیں شوق تھا، انہوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی شوق ہے، آپ کو کچھ بننا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ سبق ہمارا آسانی کے ساتھ ختم ہوا، اور تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تصاویر کے ذریعے آپ لوگوں نے دیکھا۔ اسے کتاب میں بھی پڑھنا ہے آپ لوگوں کو، اور کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ اپنے اساتذہ سے جو ہے تو رابطہ قائم کر کے جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس ویڈیو کی لنک میں اس سبق کے سوالات کے جوابات تمام دے دوں گا، ہے لنک کے اندر موجود، آپ لوگ جو ہے تو وہاں سے سوالات کے جوابات دیکھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔